محبوب منگتے بھیج رہا ہوں، آئیں تو خالی نہ جانے دینا، اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ اس کا ایک معنی ہے منگتے کو خالی نہ جانے دینا، اور اس کا دوسرا معنی ہے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ یہ جو سائل پہ الف لام آیا نا، السائل، تو عربک گرامیٹک رولز کے اعتبار سے اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے محبوب ایک منگتا آئے تیرے دروازے پر اور 1,00,000 شے مانگے تب بھی خالی نہ جانے دے، اور لاکھوں منگتے محبوب مل کر ایک شے مانگیں تب بھی خالی نہ جانے دے۔ الف لام کا معنی ہے۔ فرمایا محبوب منگتے تو آئیں گے، تو خالی نہ جانے دینا۔ خالی کیوں جائیں؟ اگر تیرے دروازے کے منگتے خالی چلے جائیں میرے حبیب تو لوگ تجھ پہ نہیں مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ادھر محبت کے دعوے کیے ہیں، محبوب بنائے، ادھر دے کچھ نہیں رکھا کہ محبوب کسی کو عطا بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا پیارے یہ تیری توہین نہیں، یہ تو میری توہین ہے۔ تو میں حکم دے رہا ہوں اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سرکار کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے، اس لیے کہ حضور کو رب نے خالی نہیں چھوڑا، ہر شے وہاں سے ملتی، ہر شے حضور سے ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کا حال یہ ہے کہ وہ ہماری گنتی سے باہر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، کوثر عطا کر دی۔ اور جو لفظ استعمال کیا انا اعطیناک، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ تو یہ قانون ہے کہ جب کوئی شے عطا ہوتی ہے تو پھر جس کو دی جاتی ہے اسے مالک بھی بنا دیا جاتا ہے۔ آپ جب کسی شے عطا کر دیں نا کسی کو کوئی شے، تو پھر وہ عطا ہی اس کو مالک بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب کوثر ہے کیا؟ بعض سمجھتے ہیں وہ جنت میں جو حوض کوثر ہے شاید صرف وہ مراد ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے مگر صرف وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہوں نے حضور سے قرآن پڑھا اور سمجھا، وہ فرماتے ہیں ان جمیع نعم اللہ دخل فی الکوثر، کہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری نعمتیں کوثر میں رکھ دی ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات۔ هو الخیر الکثیر کلہ، وہ کہتے ہیں ساری نعمتیں اللہ نے کوثر میں رکھ دی ہیں۔ توجہ طلب بات، ساری نعمتیں صحابی فرما رہے ہیں جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا، کہہ رہے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے کہ رب نے ساری نعمتیں کوثر میں رکھ دی ہیں اور کوثر مصطفیٰ کے قبضے میں دے دی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب کتنا نادان تصور ہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں، کتنی نادانی ہے جو کہے حضور کے پاس کچھ نہیں، وہ سب کچھ تو انہی کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے ساری نعمتیں کوثر میں رکھ دی ہیں اور کوثر محبوب تیرے قبضے میں دے دی۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں کوثر کس شے کو کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کوثر، اس کی وسعتیں کیا ہیں؟ ایک ہے قلیل، قلیل جس کا مطلب ہے تھوڑا، ایک ہے کثیر جس کا مطلب ہے زیادہ۔ عربی لغت کی کتابیں آپ اٹھائیں، قلیل کا مطلب ہے تھوڑا، کثیر کا مطلب ہے زیادہ، یہ اس کے اپوزٹ آتا ہے۔
جس طرح اندھیرے کے مقابلے میں اجالا آتا ہے، ظلمت کے مقابلے میں نور آتا ہے، علم کے مقابلے میں جہل آتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا قلیل، اس کے مقابلے میں کثیر آتا ہے۔ تو قلیل کا معنی ہے تھوڑا اور کثیر کا معنی ہے زیادہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کثیر دیا، یہ نہیں فرمایا کثیر دیا۔ اب دیکھتے ہیں قرآن سے رب کا قلیل کتنا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے حبیب فرما دے یہ ساری دنیا یہ قلیل ہے، یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں قلیل ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم رب کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے، اگر رب کی نعمتیں کاؤنٹ کرنا چاہو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کون سی نعمتیں جن کا تعلق رب کے قلیل کے ساتھ، وہ گنتی میں نہیں آتی، وہ ہماری گنتی سے باہر۔ امام الانبیاء کے غلاموں توجہ سے سننا، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میرے حبیب اس کی ہر چیز قلیل ہے۔ تو اس دنیا کی چیزیں آپ گن سکتے ہیں؟ بولیے۔ جسے رب قلیل کہے وہ گنتی سے باہر ہے، جسے کثیر کہے اسے کون گن سکتا ہے؟ ابھی کوثر کا درجہ نہیں آیا، میں آپ کو کوثر سمجھانے لگا ہوں، ابھی صرف کثیر ہے اور قلیل، تو ہم اس کا قلیل نہیں سمجھے، کثیر کیا سمجھیں گے؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا، یہ بھی نہیں فرمایا آپ کو کثیر دیا۔ کثیر کا معنی ہے زیادہ، قلیل کا معنی ہے تھوڑا۔ جب بات کثیر کے دامن سے بھی نکل جائے، کثیر ایک حد ہے، یوں سمجھ لے ایک دریا ہے، یا یوں سمجھ لے ایک نہر ہے، مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں۔ جب اس نہر کی حدیں بھی چھوٹنے لگ جائیں، اتنا آ جائے نہر میں کہ باہر گرنے لگ جائیں، تو پھر وہ کثیر نہیں رہتا، پھر وہ اکثر ہوتا ہے۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اکثر، سمجھ رہے ہیں نا؟ قلیل کا مطلب تھوڑا، کثیر کا مطلب زیادہ، اور اکثر کا مطلب بہت زیادہ۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اردو لفظوں میں اتنی جان نہیں کہ عربی لفظوں کا صحیح معنی ادا کر سکے، یہ بھی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ قلیل کا مطلب تھوڑا، کثیر کا مطلب زیادہ، اکثر کا مطلب بہت زیادہ۔ اور جب اکثر کی بھی حد ٹوٹنے لگ جائے، بات اکثر کے بھی دامن سے نکل جائے، پھر عربی زبان میں اکثر نہیں بولتے، پھر کسار بولتے، پھر کسار بولتے ہیں کہ وہ اکثر سے بھی زیادہ۔ تو قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ، تو پھر کسار کا معنی کیا ہوگا؟ بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں ابھی بھی مصطفیٰ کا کوثر نہیں آیا، سمجھ رہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کو کثیر دیا۔ اگر یہ کہہ دیتا نا میں قلیل دیا، وہ بھی گنتی سے باہر۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا میرے حبیب میں نے آپ کو کثیر دیا، یہ بھی نہیں کہا میرے حبیب میں نے آپ کو اکثر دیا، یہ بھی نہیں کہا میرے حبیب میں نے آپ کو کسار دیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مصطفیٰ میں نے تجھے کوثر دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب حد کسار کی بھی ٹوٹ جائے اور کوئی حد اسے سمیٹ نہ سکے اور کوئی حد اس کی دکھائی نہ دے، تب کوثر بنتا ہے، تب کوثر بنتا ہے۔ تو پھر کوثر کا معنی کیا ہوگا اب سمجھیے؟ کوثر کا معنی کیا ہوگا؟ قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ،
کسار بہت ہی زیادہ اور کوثر ہر حد سے زیادہ، ہر فکر سے زیادہ، ہر پیمانے سے زیادہ۔